ہمارے معاشرے میں جو زندگی گزارنے کے حوالے سے لوگوں کی ایک روش نظر آتی ہے، اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بڑی تعداد دو کشتیوں کے سوار ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہری اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنے رہن سہن، اپنی عادات اور اطوار اور اپنی رسومات، زندگی اور موت کے جو معاملات ہیں ان کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، اپنی ملازمت کے اندر، یعنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں، اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق آپ ساری چیزوں کو کریں. صحیح. مطلوب یہ ہے اسلام جناب. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جناب ایک وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں اور شیطان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں. ایک دکاندار ہے، وہ اپنی دکان پر آغاز کرتا ہے تلاوت قرآن پاک سے. تلاوت ہو گئی، اکثر دیکھا جاتا ہے جناب. اب نیت یہ ہے کہ یار برکت ہو جائے گی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہی تاجر جھوٹ بول کے مال بیچ رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، کم تول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، رشوت کا لین دین کر کر اپنے معاملات کو جو ہے وہ نپٹا رہا ہے. تو بات یہ کہ یہ دوہرا معیار، یہ جو کھلا تضاد، ایک طرف اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ برکت طلب کی جا رہی ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو ناراض کر برکت کے دروازے بند کیے جا جناب. مطلب شیطان بھی ناراض نہ ہو اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے، یعنی آگ اور پانی کا اجتماع. مطلب ہم ضدین کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دو کشتیوں میں ایک ساتھ سواری نظر آ رہی ہے. اچھا، اسی طریقے سے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ویسے معاملات کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نماز کی پابندی کر رہے ہیں. صحیح. گھر جا کر یہی نماز جو کہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، صحیح، ٹی وی پر ڈرامہ چل رہا ہے، گھر والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ کر جو ہے نا وہ ڈرامہ دیکھنے میں مشغول ہو گئے. حالانکہ ان کو تو منع کرنا چاہیے. صحیح. گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. لیکن یہ ساتھ بیٹھ گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جناب تھوڑی دیر پہلے جو شخص جو ہے وہ نماز پڑھ کر آیا اور اب جا کر کے وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھ کر، اب یا یوں کہنے کہ کرکٹ کا میچ اب لے لیں. اب کرکٹ کے اندر اب جو سچویشن ہے اس کے اندر بے حیائی کے تماشے نظر آتے ہیں. وہ جس چیز کو فوکس کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں جناب. بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ غیر ملکی چینلز پر یا ہمارے لوکل چینلز پر بھی اس قدر بے حیائیاں اور برائیاں ہو گئی ہیں، تو یہ نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور ساتھ میں یہ کام بھی کیا جا رہا ہے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہے وہ چھوڑ دے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے، جو ایک سمجھداری کا تقاضا ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں تو مکمل طور پر راضی کیجیے نا. دیگر معاملات کے اندر بھی آپ اس چیز کا خیال کریں. اور شادی بیاہ کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے، شادی بیاہ کے اندر بہت سی رسومات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اتنا خوبصورت انداز، کیا پر اثر محفل ہو رہی ہے جناب، نعت خوانیاں ہو رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یار یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ برکت کا ایسا مطلب ایک طلب ہے ان کو کہ پوچھے نہیں. لیکن پھر اس کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں اور بھی نظر آئیں گی. بے حیائی، مطلب یہ ایک عجیب روش ہے. بڑی پیاری مثال آپ نے دی شادی کے حوالے سے. عموماً جانا ہوتا ہے اس طرح کی نعت خوانیوں میں. شادی کے سلسلے میں اب یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ تقریباً ہر ایک گھرانے کے اندر جو دین سے تھوڑا قریب ہے، بالکل دین سے بے پرواہ ہیں، ان کی تو میں بات نہیں کرتا، لیکن جو دین کے قریب ہیں تو ہر گھر میں تقریباً یہ جہاں پر یہ شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ محفل کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے. لیکن اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. لیکن توجہ کرنے کی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو بھی بطور ایک رسم لے لیا گیا ہے. بالکل. جیسے اس کو یوں سمجھ لیں کہ شادی کی اگر 5 تقریبات تھیں تو 6ٹھی تقریب کے طور پہ اس کو لے لیا گیا ہے. لیکن اس کی جو روح تھی، اس کی جو اصل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، وہ جو ہے درمیان سے غائب ہو گئی ہے. تو میں جب بھی اس طرح کی محفل میں جاتا ہوں اور کہیں گفتگو کا موقع بنتا ہے تو میں ایک واقعہ ضرور عرض کرتا ہوں. اچھا. اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، تھوڑا اس میں عجیب بھی ہے، لیکن معاشرے کی نفسیات اور لوگوں کے احوال اور جب تضاد کی بات کر رہے ہیں وہ پہلو اس میں بڑا اجاگر ہوتا ہے. ایک مرتبہ میرے گھر کے آگے ایک تقریب ہو رہی تھی اور وہ خواتین کی نعت خوانی کا سلسلہ تھا. اچھا. اگرچہ کہ یہ جائز نہیں ہے، ہمارے علماء منع فرماتے ہیں کہ اسپیکر پر اس انداز سے نعتیں پڑھنا کہ غیر محرم تک جو ہے آوازیں جائیں، تو اس سے منع کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بھی ایک خرابی کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے.
تو نعت خوانی کا سلسلہ تھا اور خواتین کا جو انداز ہوتا ہے جوش اور جذبے والا اور سب مل کر جو ساتھ پڑھتی ہیں اور ایک سما بن جاتا ہے. جی بالکل. تو وہی رکت تاری تھی اور کلام بھی بڑا رکت آمیز تھا. اچھا. آپ کلام دیکھیں کہ کلام پڑھا جا رہا تھا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, اور عورتیں جو رو رہی تھیں اس کے اندر, اور آہو بکا جو ہے اس کی آوازیں آ رہی تھیں. تو بہرحال میں نماز عصر کے لیے گیا اور نماز عصر کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہوتے ہوا مغرب پڑھ کر جب میں واپس آیا نا, تو اسی جگہ پہ, وہ میرے گھر کے بالکل سامنے ہی معاملہ تھا, اسی ٹینٹ میں, اسی اسپیکر میں جس میں تھوڑی دیر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور نبی کریم علیہ السلام کی نعت شریف بلند ہو رہی تھی, اسی اسپیکر کے اندر فحش الفاظ والے گانے میوزک کے ساتھ تیز آواز کے اندر, وہیں پر ہی اسی جہاں ابھی اسی مائک پر جہاں نعت خوانی ہو رہی تھی. جی بالکل اسی جگہ پر, اسی ٹینٹ میں, اسی اسپیکروں کے اندر. اور ظاہر ہے کہ کل بھی کہتی ہے کہ وہی خواتین جو ہیں وہ گانے کی محفل جو ہے وہ انجوائے کر رہی تھی. تو میں وہاں پر کچھ لوگ کھڑے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, کہ ابھی تو یہاں پر بڑے رو رو کر دعائیں کی جا رہی تھی, قبر کو یاد کیا جا رہا تھا, موت کے تذکرے ہو رہے تھے, اور اب جو ہے یہاں پر گانے بج رہے ہیں, تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ جناب یہ ایک تاریخ کا پروگرام تھا, یعنی شادی کی دونوں خاندان جو مل کر شادی کی تاریخ مقرر کرتے ہیں, تو یہ ایک اس سلسلے میں تقریب تھی. تو تاریخ مقرر کرنے سے پہلے نعت خوانی ہو گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شادی کے حوالے سے جو ہے وہ حاصل ہو جائیں, برکتیں حاصل ہو جائیں. اور اس نعت خوانی کے بعد چونکہ تاریخ تو ہو گئی نا, تو جہاں پر برکتوں کی ضرورت تھی وہ معاملہ تو ہو گیا. اسی نعت خوانی کے بعد اب جو ہے وہ گانوں وغیرہ کا سلسلہ کہ جو ہے تقریب مکمل ہو جائے, کیونکہ گانوں کے بغیر ہمارا پروگرام تو مکمل ہوتا نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شادی ہے تو جب تک گانے نہیں چلیں گے تو شادی نہیں ہوگی. میرا ایک دوست تھا, اس کی شادی اس بات پر کینسل ہو گئی, یعنی ایک سالوں سے منگنی رہی. اچھا. اور جب شادی کے دن قریب آئے تو یہ چونکہ مذہبی لوگ تھے, انہوں نے وہاں پر جا کر کہا کہ بھائی ہم جو ہے شادی میں گانے نہیں بجائیں گے. اچھا. انہوں نے ایک جھگڑا کھڑا کر دیا. اچھا. بھائی شادی ہے گانے کیوں نہیں بجیں گے؟ اس بات کے اوپر کہ بھائی شادی ہے گانے کیوں نہیں بجیں گے, گانے تو بجیں گے. اور یہ پورا اپنی بات پر اٹل تھے کہ گانے نہیں بجیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی شادی ہو رہی, کوئی میت تھوڑی ہوئی ہے جو آپ گانے نہیں بجائیں گے. اور جھگڑا اتنا بڑا کہ انہوں نے صرف اس بات پر کہ گانے بجنے چاہیے رشتے کو جو ہے وہ ختم کر دیا, منگنی کو ختم کر دیا, اور ان کی شادی نہیں ہو سکی. اچھا, یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا. آپ نے جس طریقے سے کہا نا کہ انہوں نے ایک سینٹنس کہا, ایک جملہ جو ہے وہ کس دیا کہ جناب یہ شادی کی محفل ہے, کوئی میت کی محفل تھوڑی ہے. تو اب بات یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے بھی آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو اپنے لیے جواز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سینٹنس تلاش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار بھائی یہ کام تو مولوی لوگ بھی کرتے ہیں, دیندار طبقہ بھی کرتا ہے, یار معاشرہ ہے بھائی, چلتا ہے یار, چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ یہ ایک منافقانہ روش ہے کہ آپ ایک وقت میں کچھ کرتے ہیں اور دوسرے وقت میں کچھ کرتے ہیں. شادی کے اندر جو ہے مخلوط تقریبات ہوتی ہیں جناب, بالکل. اور مذہبی لوگ جو ہے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, کیونکہ گھرانے کے بڑے ہوتے ہیں, گھر کے سربراہ ہوتے ہیں, مذہبی ہوتے ہیں, اور سارے معاملات انہیں معلوم ہوتے ہیں. لیکن وہ جو آپ نے بات کی نا چلتا ہے, تو اس میں وہ چلا رہے ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور, ناظرین یہ قابل غور بات ہے, کل بروز قیامت ہر شخص جبکہ نفسہ نفسی کا عالم ہے اور اسے مطلب اس بات کی ٹینشن ہے کہ کسی طریقے سے احتسابی عمل کے اندر کوئی آسانی کا معاملہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح کے سینٹنس جو ہے وہ ہمیں کتنے بھاری پڑیں گے کہ جب ہمارے اعمال ہمارے سامنے آ رہے ہوں گے کہ ایک وقت میں تو ہم نے بہت بھلائی کی کوشش کی اور دوسرے وقت کے اندر جو ہے وہ زبردست قسم کا بگاڑ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا. تو یہ ایک منافقانہ روش ہے. ہمارے لیے تعلیم جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ زندگی کا کسی طرح کا لمحہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیش نظر اپنے معاملات کو ڈھالنا ہے, انہیں اپنانا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنا ہے. بصورت دیگر بروز قیامت ہمارے لیے بے تحاشا دشواریوں کا معاملہ سامنے آئے گا.